إن الحمد لله نحمده ونستعينه ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منه وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، پیارے بچوں، میں نے سورہ یوسف سورہ نمبر 12 کے آیت نمبر 7 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے۔ یوسف علیہ السلام کی زندگی، عبرت اور نصیحت، اس ٹاپک پر میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، آمین۔ یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ قرآن کریم کے اندر ہے، اکثر میں اب ایسا موضوع سنتا ہوں جو قرآن سے ریلیٹڈ ہو۔ قرآن کے بارے میں لوگوں سے کہا جائے کہ درس قرآن ہے تو لوگ تقریر سننے نہیں آئیں گے، وہ قرآن کا درس ہو رہا ہے، کہاں جائیں، کچھ چٹک مٹک نہیں ہے۔ لیکن قرآن کے اندر ایسی چیزیں موجود ہے کہ حالات کے اعتبار سے ہم اور آپ اس کو فٹ کر سکتے ہیں الحمدللہ۔ تو سورہ یوسف کے اندر ہمیں اور آپ کو بہت ساری چیزیں ملے گی انشاءاللہ۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ پہلے اللہ نے کہا ہم آپ کو بہترین قصہ سنا رہے ہیں، اس سے پہلے آپ کو نہیں معلوم تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم تھا اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو معلوم تھا۔ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، 11 ستارے، سورج اور چاند سب سجدہ کر رہے ہیں۔ تو اس خواب کا ذکر اپنے ابا سے کیا۔ ایک بات اور یاد رکھیے گا، باپ ہوتا ہے، ماں ہوتی ہے۔ کبھی باپ کے باپ بننے کی کوشش نہ کیجیے گا ورنہ دنیا میں ناکام ہو جائیے گا۔ باپ سے مشورہ لیجئے۔ آج کل کے جو نوجوان ہیں وہ اپنے ابا سے مشورہ لیتے ہی نہیں ہیں، امی سے لیتے ہی نہیں ہیں۔ کیوں؟ ابا پرانے زمانے کے ہیں، ان کا دماغ کہاں ہے، سب سے اچھے دماغ والا میں ہوں۔ ابا آپ کا زمانہ چلا گیا، لیکن باپ ہوتا ہے۔ اب یہاں یوسف علیہ السلام نے اپنے ابا سے مشورہ لیا کہ ایسا ہوا، میں نے خواب دیکھا۔ تو ابا نے کہا سب سے بہترین مشورہ جو آپ کو دیں گے وہ آپ کے ابا ہیں، آپ کی امی ہیں، یہ دونوں دشمن نہیں ہیں۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ بیٹے اپنا خواب اپنے بھائیوں یعنی سوتیلے بھائیوں کو مت بتانا ورنہ وہ لوگ چال چلیں گے اور شیطان کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ ہم سے جلنے والے ہم سے نزدیکی لوگ ہیں، قریبی لوگ ہیں۔ ہمارے بھائی بھی جل سکتے ہیں، بہن بھی جل سکتی ہے، چچا بھی جل سکتے ہیں، بھتیجا بھی جل سکتے ہیں، پڑوسی بھی جل سکتے ہیں ہماری اور آپ کی نعمت کو دیکھ کر۔ لیکن یوسف علیہ السلام کا خواب کیسے پتہ چل گیا اللہ کو معلوم۔ ایک بات اور ہے، ہمیں اور آپ کو چیزیں چھپانی چاہیے، بیٹے چھپانا، بولنا نہیں۔ لیکن ہم اور آپ چھپاتے کہاں ہیں؟ جہاں اللہ نے دولت دے دی
बेहतरीन मकान अल्लाह ने दौलत दे दी, बेहतरीन गाड़ी अल्लाह ने दौलत दे दी, बेहतरीन मोबाइल। हम और आप उम्रा करने के लिए जाते हैं, पहले राउंड में एक फ़ोटो फेसबुक पे डाल दिए, दूसरे राउंड में दूसरा फ़ोटो डाल दिए, तीसरे में, चौथे में, पाँचवें में, छठे में, सातवें में, अभी मैं हरम के सामने खड़ा हूँ और सीधा फेसबुक पे डाल रहे हैं, मोबाइल की डिप्पी में भी डाल रहे हैं। कहीं खाने पीने की दावत होती है तो पूरी फ़ोटो खींच के उसमें डाल देते, लोगों को दिखाते। रे भाई, जिनको नसीब नहीं है उनको क्या लगेगा आपकी फ़ोटो देखकर, जिनको उम्र नसीब नहीं है आपकी फ़ोटो देखकर क्या लगेगा। कितने लोग जो बच्चे छोटे छोटे होते, बड़े खूबसूरत होते, उन बच्चों की फ़ोटो डिप्पी में डाल डाल के सबको तरसाते हैं। जिनके बच्चे खूबसूरत नहीं हैं, जिनको हो ही नहीं रहे हैं, उनका क्या होगा आपकी फ़ोटो देखकर। प्लीज़ अल्लाह के लिए, जो अल्लाह ने आपको नेमत दी है उसको छुपाइए, 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 ज़ाहिर मत कीजिए। क्यों? जब बुरी नज़र लग जाएगी और जब नेमत छिन जाएगी तो ये मत कहिएगा फलाना मेरे पीछे पड़ा हुआ है। मौका किसने दिया? बेटे अपना ख्वाब मत बताना। एक हदीस के अंदर आया, सहीहुल जामी हदीस नंबर 943, इस्तईनु अला इंजाए हवाइजकुम बिल कितमान फ़इन्न कुल्ल ज़ी नेमतिन महसूद। लोगों, अपनी नेमतों को छुपाओ जो अल्लाह ने तुमको दिया, अल्लाह से मदद मांगो, क्योंकि अल्लाह की नेमत से जलने वाले लोग मौजूद हैं। अब क्या समझते हैं? चेहरा दो टाइप का होता है, एक ऐसा वाला, एक ऐसा वाला, इसलिए अपनी नेमतों को छुपाइए। अब आगे क्या हुआ? अल्लाह ने कहा कि यूसुफ और उनके भाइयों में पूछने वालों के लिए बहुत सारी निशानियां हैं। कैसी निशानी? भाइयों ने प्लान बनाया, उक़्तुलू यूसुफ, यूसुफ को कत्ल कर दो। करीब ने कहा कत्ल कर दो, गरीब ने कहा अकरमी मसवा, गरीब मतलब परदेश के लोग, अकरमी मसवा, यूसुफ की देखभाल करना। और करीब वाले ने कहा, भाइयों ने कहा कत्ल कर दो। फिर आगे वह तकून मिन बादिही कौमन सालिहीन, अभी ऐसा करो यूसुफ को कत्ल कर दो, बाद में सुधर जाओगे। जैसे हम में से कुछ भाई के जहन में है, अरे मौलवी साहब अभी ज़रा जवानी है, ज़रा ऐश कर लेते हैं, ज़रा 6-5 कर लेते हैं, इसकी टोपी उसको पहना देते हैं, दिस और डैट, जब दौलत आ जाएगी, बूढ़े हो जाएंगे, एक उम्रा कर लेंगे, उजला कुर्ता पैजामा पहन के मस्जिद के मतवल्ली, मदरसे के ज़िम्मेदार, सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह का विरत चलता रहेगा। व तकूनु मिन बादिही कौमन सालिहीन, अभी ऐसा कर लो बाद में सुधर जाओगे। जी नहीं मेरे भाइयों, हमेशा सुधरे हुए रहना है। क्या मालूम मौत कब आ जाए, किसको जाना पड़े। अब उसके बाद अब्बा भेजिए ना, यूसुफ को भेजिए। नहीं बेटे, कहीं भेड़िया ना खा जाए। बाप बाप होता है, कहीं भी जाने का तो अब्बा से मशवरा करने का, अम्मी से करने का। नहीं बेटे, कहीं भेड़िया ना खा जाए, लेकिन लेके चलेगा। और अब्बा मान भी जाते हैं, 2-4-10 मरतबा बोलिए अब्बा अब्बा अब्बा, अब्बा पिघल भी जाते हैं। कभी कभी अम्मी नहीं पिघलती है, लेकिन अब्बा पिघल जाते हैं। ठीक है बेटे लेके जाओ। लेके जब गए खेल कूद में तो क्या हुआ? वो तो हसद और जलन की आग थी कि मिले और उसके बाद बदला लेने का। हमें और आपको भी बदला लेने में बहुत मज़ा आता है। एक समुंदर है जो तूफ़ान से खुश होता है, एक समुंदर है जो तूफ़ान से खुश होता है। मेरा भाई मेरे नुकसान से खुश होता है। अगर नुकसान हो जाए हंसते हैं, बहुत कूद रहा था, भले ये हो गया। कोई गिर जाए तो हंसते हैं, हाँ हाँ। किसी का लॉस हो गया तो हंसते हैं। भाई वो चीज़ हमारे साथ भी हो सकती है भाई, क्यों हंसते हैं हम और आप? गए वो लोग लेकर गए, अब तो कुएं में डाल दिया तो फिर आए। वजाउ अला कमीसिही बिदमिन कज़िब वजाउ अबाहु बिशाइन यक़ून, उससे पहले वाली आयत है कि अब्बा के पास आए, रात में आए, रोते हुए आए। अब्बा के पास आए, रात में आए, रोते हुए आए, और कमीज और कुर्ते में खून लगा कर लाए। इस पॉइंट पर गौर कीजिए। आए अब्बा के पास, रात में आए। रात में क्यों आए? रोते हुए आए। रोते हुए क्यों आए? कुर्ता लेकर आए, खून लगा के लाए। रात में क्यों आए? दिन ही में चले जाते पिकनिक से, लेकिन रात में आए और रोते हुए आए। रो रो कर दिखाना चाहते हैं कि ये गलती हमसे नहीं हुई है, बस हो गया, हमने जानबूझ के नहीं किया। और जो लोग चोर लोग होते हैं वो रो रो के दिखाते हैं हम चोर थोड़े ना है, हमने गलती थोड़ा ना की है, और रो रो के चाहेंगे कि बात हमारी लोग मान जाएं। ऐसा नहीं होगा। कहीं ना कहीं एक न एक निशानी छोड़ जाते हैं ताकि जो लोग तहकीक करने वाले, रिसर्च करने वाले हैं, उसको मिल जाती है दलील, हाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। तो वो लोग आए, रात के वक्त आए, रोते हुए आए, अब्बा के पास आए,
اور کرتے میں خون لگا کے لے آئے. ابا نے جیسے ہی کرتا دیکھا, باپ باپ ہوتا ہے, یہ جملہ بار بار میرا ریپیٹ ہوگا, ابا کو کبھی گھمانے کی کوشش مت کیجیے گا, اور باپ کا باپ بننے کی بھی کوشش مت کیجیے گا, ورنہ دنیا میں آپ آگے نہیں جا سکتے. وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ, ابا نے جیسے ہی دیکھا کرتے میں خون لگا ہوا ہے, قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ, بیٹو یہ سب تمہارے خود کے کالے کرتوت ہیں, اب صبر ہی کرنا ہے. اب دیکھ لیجئے, کرتے کو یاد رکھیے گا, یہ پورے سورہ میں کرتا 3 جگہ گھومے گا اور کرتا 3 جگہ پہ کام آئے گا. ابھی نمبر 1 کام آ رہا ہے. ابا نے کرتا دیکھا, باپ کا باپ بن رہے تھے سب, ابا نے کرتا دیکھا, ارے بھائی بھیڑیا کیسا تھا کہ کرتے کا بٹن کھولا اور اس کے بعد کرتے کو سائیڈ میں نکالا اور ان کو کھا لیا اور رنگ لگا کے پورا کرتا آپ لوگوں کو دے دیا. ارے اگر بھیڑیا کرتے کو کھائے گا تو اس کو پھاڑ دے گا, پھاڑ کے گا تبھی نہ کھائے گا, کرتا پھٹا ہوا ہونا چاہیے. کرتا جب پھٹا ہوا نہیں ہے تو باپ کا باپ بن رہا ہے. ابا سمجھ گئے صبر ہی کرنا ہے, اس لیے باپ کا باپ بننے کی کوشش نہ کیجیے گا. مطلب یہ ہے کہ کچھ دال میں کالا ہے, تم لوگ اور کچھ کیے ہو, اب بول دیے ہو کہ بھیڑیے نے کھا لیا. بھیڑیا اگر کھایا ہوتا تو کرتے کو پھاڑ دیا ہوتا. اس کے بعد وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ, یوسف علیہ السلام مصر کے بازار میں بیچ دیے گئے. ہم اور آپ کیا بولتے ہیں, میں اتنا بڑا سیٹ ہوں, پیسے والا ہوں, نیتا بھی ہوں, بڑکا مولانا بھی ہوں, بڑے خاندان کا ہوں, تو لوگ ہماری عزت کریں. بھول جائیے گا, بھول جائیے گا, دنیا بڑی بے وفا ہے, بڑی بے وفا ہے, بڑی بے وفا ہے. جب دنیا نے وقت کے نبی کو مصر کے بازار میں بیچ دیا ہے تو ہم اور آپ کس کھیت کے مولی ہیں؟ دماغ سے نکال دیجئے, آپ بڑے ہیں, کبھی رہے ہوں گے 30 مار خاں, ابھی کچھ نہیں چلتا بھائی. وقت کے نبی کو بھی لوگوں نے بیچ دیا ہے, وہ بھی معمولی قیمت میں بیچ دیا ہے, تو ہمیں اور آپ کو چھوڑ دیں گے؟ موقع ملنے دیجئے, ابھی آپ کو بیچ دیں گے. یہ تو دنیا. چلیے, عزیز مصر نے ان کو خرید لیا. عزیز مصر نے جب خریدا تو مصر کے اندر یوسف علیہ السلام اب گھر میں ہے. دیکھیے, پہلے گھر میں تھے, پھر پارک میں گئے گھومنے, پھر کنویں میں گئے. جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. اس لیے میرا بھائی, جو آپ سے جلتا ہے آپ ان سے نہیں جلنا. اگر آپ نہیں جلتے ہیں تو اللہ آپ کو بادشاہ بنا سکتے ہیں. ٹینشن میں کیوں ہے؟ تو دیکھیے, گھر میں تھے, پھر وہاں گئے بازار, اور پھر گھومنے کے لیے گئے, جنگل میں گئے, پھر کنویں میں گئے, پھر مارکیٹ میں آئے, پھر گھر میں آ گئے. اب وہ مصر میں ہے, اپنے گھر میں نہیں ہے. ایک بات اور یاد رکھیے گا, اگر ہم اور آپ ترقی چاہتے ہیں تو باپ ماں کو چھوڑنا پڑے گا, ان سے جدا ہونا پڑے گا, تبھی آپ کو ترقی مل سکتی ہے اور آپ بڑے بن سکتے ہیں. اگر ماں باپ کے ہی چکر میں رہیے گا, انہی کے پاس رہیے گا, تو ترقی نہیں کر پائیے گا. وہاں آپ کو نکلنا ہے, دلار اور پیار کو ذرا تیزنا پڑے گا, محنت کرنی پڑے گی, بھاگنا پڑے گا, تب کچھ ہوگا. گھر میں ہے. اب عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کہا اکرمی مسوا, ان کی دیکھ بھال کرنا. بھائیوں نے کہا اقتلوا یوسف, یوسف کو قتل کر دو. پردیسی غیر جگہ پہ مصر میں ایک آدمی نے کہا اپنی بیوی سے یوسف کی دیکھ بھال کرنا, اکرمی مسوا, اس کی عزت کرنا. اب یوسف علیہ السلام گھر کے اندر ہیں. جب گھر کے اندر ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خوبصورتی جو عطا کی تھی, ان کی امی کو بھی خوبصورتی دی تھی, تو دنیا کی آدھی خوبصورتی ان کو ملی ہے. تو ہم سب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا کی خوبصورتی ملی ہے. خوبصورت چیز کی طرف لوگوں کا لبھاؤ ہوتا ہے, جھکاؤ ہوتا ہے. صرف ایسا نہیں کہ مرد ہی جھکتے ہیں خوبصورت ہو, لیڈیز کا بھی جھکاؤ خوبصورت چیز کی طرف ہوتا ہے. لیکن اکثر کیا ہوتا ہے, مرد لوگ ہی مار کھاتے ہیں, یعنی نوجوان ہی مار کھاتے ہیں, کیونکہ پہل وہی کرتے ہیں, ان کو ہی نہیں رہا جاتا ہے. اس کیس میں کبھی کبھی برائی کے لیے پہل عورت بھی کر سکتی ہے. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله. اس عورت نے بہلایا پھسلایا اور دروازوں کو بند کر دیا. اب یہاں رکیے, کچھ لوگ ہوتے جو ایمان میں کچے ہیں, یار بڑا اچھا موقع مل رہا ہے, سیٹھانی خود ہی بلا رہی ہے, موقع دے کر چوکا مار دینے کا, چھکا مار دینے کا, یہ سب موقع دوبارہ ملتا کہاں ہے؟ جی نہیں میرے بھائیو, اللہ والے آج کے یوسف علیہ السلام ہیں. اگر ایسا موقع مل گیا تو سیدھا قال معاذ اللہ, اللہ کی پناہ, میں یہ کام نہیں کر سکتا چاہے جو ہو جائے. تو اب یوسف علیہ السلام آگے آگے بھاگے, یہ پیچھے پیچھے بھاگی. اس پر غور کیجیے گا, آگے آگے بھاگے, یہ پیچھے پیچھے بھاگی اور کرتے کو پھاڑ دیا. وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا, اس سے پہلے. اور جیسے گیٹ پر پہنچے عزیز مصر بھی آ گیا, اور اس کی بیوی ادھر ہے, ادھر سے عزیز مصر ہے, ادھر سے یوسف علیہ السلام ہے.
बड़ी भोली बन गई। लेडीज़ की जो चाल है ना, भोलापन, बात करना, कालत मा जज़ाउ मन अरादा बिअहलिका सुअन इल्ला अन युस्जना औ अज़ाबुन अलीम। आप ही बताइए, आपकी बीवी के साथ कोई गलत काम करे तो उसको जेल में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, उसको दर्दनाक सज़ा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। हम और आप होते तो पहले ही यूसुफ अलैहिस्सलाम को पीट देते, घर में रह के थाली में खा के उसी में छेद, और मेरी वाइफ जो बोल रही है बिल्कुल सही है, मेरी वाइफ जो बोल रही है बिल्कुल सही है, पूरा पीट देते और घर से निकाल देते। लेकिन वो ज़्यादा होशियार आदमी था। अब हम लोग ज़्यादा होशियार हैं या वो ज़्यादा होशियार था, वल्लाहु आलम, लेकिन था, अक्लमंद आदमी था। व शाहिद शाहिद मिन अहलिहा, लेडीज़ की तरफ से ही एक आदमी ने कहा देखते हैं कुर्ता कहाँ से फटा हुआ है। कहा जाता कि छोटा बच्चा था, बच्चे के बारे में हदीस में नहीं आया, तो हम अपनी तरफ से नहीं बयान करेंगे, कोई ना कोई था, उसने गवाही दी, कहा कुर्ता आगे से या पीछे से। तो अगर आगे से फटा है तो उसका मतलब ये, पीछे से फटा है इसका मतलब ये। तो कुर्ता देखे पीछे से फटा हुआ है तो वो समझ गया, अजीज़ मिस्र समझ गया, और समझने के बाद उसने दोनों को समझाया। यूसुफ आरिज़न हाज़ा, यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से माफ़ी मांगी, एक्सक्यूज़ कहा। अक्सर मेरा दावती काम के लिए दौरा होते रहता है, तो एक मरतबा एक ड्राइवर मुझे लेने के लिए आए और कहा मौली साहब बोलूँ, बोलना भाई क्या बोल, मौली साहब गजब हो गया। अरे भाई क्या चीज़ का गजब हो गया, बोलना बता। अभी देखिए ना, मेरे गांव में लड़का लड़की दोनों पकड़ाने हैं, और जब पकड़ाने हैं तो लोगों ने क्या किया, लड़के को पीट दिया और लड़की को ख़ानदान की वजह से छोड़ दिया। मैं बोला यार बिल्कुल गजब हो रहा है, क्योंकि लोहा और चंबुक जब मिलेंगे तो सटेंगे कि हटेंगे। अगर 50 मरतबा वो फ़ोन करता है तो एक मरतबा फ़ोन इधर से भी उठता होगा, एक न एक फ़ोन उठेगा तभी तो बाहर जाएंगे, फिर कभी कभी कोर्ट मैरिज हो जाएगा या भाग जाएंगे, कुछ ना कुछ तो मसला है भाई। तो ऐसा काहे किया? बोले मौली साहब गांव घर में ऐसे ही होता है, सिर्फ लड़के को पीटते हैं और लड़की को छोड़ देते हैं। अरे भाई समझाना पड़ेगा। जैसे इसने समझाया तो पहले यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा यूसुफ आरिज़न हाज़ा, यूसुफ ऐसा कीजिए, आप जाने दीजिए, जाने दीजिए। और अपनी बीवी से कहा मारपीट नहीं कर सकते भाई, ठीक है, मेरी बेटी बहुत अच्छी है, मेरी बहन भी बहुत अच्छी है, मेरी वाइफ भी बहुत अच्छी है, मेरी सब अच्छी है, लेकिन तरीका देखिए समझाने का। वस्तग़फ़िरी लिज़म्बिक, तू अपने गुनाहों की माफ़ी मांग, तू गलती करने वालों में से है। मारपीट नहीं किया हुआ, समझा दिया। क़द शग़फ़हा हुब्बा, ये तो एक तरफ़ा मोहब्बत थी, यानी उस औरत के दिल में यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत बैठ गई थी। तब उसने क्या किया, अच्छा लेडीज़ को पता चला। एक बात और याद रखिएगा, जब किसी चीज़ का प्रचार करना हो लेडीज़ को बता दीजिए, वो खुद ब खुद प्रचार कर देगी, उसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और वो सबको बोल बोल के प्रचार करेगी, किसी को बोलिएगा नहीं, वो फिर बोले किसी को बोलिएगा नहीं, वो किसी को बोलिएगा नहीं, और इस तरह करते करते पहले आदमी की तरफ आ जाता किसी को बोलिएगा नहीं, और ये प्रचार हो जाता है, पूरे इलाके में फैल गया है। अजीज़ मिस्र की बीवी अपने नौकर के साथ फंस गई है, उसकी मोहब्बत दिल में बैठ गई है, तो उसने खाने की दावत पे सबको बुलाया। एक बात याद रखिएगा, रोटी और बूटी की बड़ी अहमियत है, खाने पीने की बड़ी अहमियत है, और वो बताना चाह रही थी कि हकीकत क्या है। दस्तरखान जब लगे तो दस्तरखान पुराने ज़माने में भी लगते थे भाई, और ऐसे ऐसे दस्तरखान लगते थे कोई हिसाब नहीं। फल काटने के लिए छुरी वगैरह भी रखी हुई है। उसके बाद यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा गुजरिए इन लोगों के सामने से। जैसे ही गुजरे सब लेडीज़ ने देखते हुए कहा मा हाज़ा बशरन इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम, अरे ये तो कोई इंसान नहीं, ये फरिश्ता लगता है, बहुत बड़ा बुजुर्ग फरिश्ता है ये। और उसके बाद सब लेडीज़ ने अपने हाथ काट डाले, पूरे हाथ थोड़ा काटेंगे, उंगलियां काट ली होंगी। अब आप ही बताइए कैसी खूबसूरती थी जिसने सबको वहाँ पर अदम जादू कर दिया सबके ऊपर। तो उस लेडीज़ को मौका मिल गया, अजीज़ मिस्र की बीवी को, जुलेखा को, यही तो है जो तुम लोग मलामत कर रही हो। अब यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम जेल में है, कोई गलती नहीं, जेल में। अब देखिए कहाँ कहाँ घूमे हैं मेरे भाइयों, जब तक घूमेंगे नहीं मंजिल नहीं मिलेगी, आगे हम और आप नहीं जाएंगे। घर में थे, जंगल में गए, कुएं में गए, मार्केट में गए, घर में गए, अब जेल में है। अब हम और आप ये सोचेंगे कि कभी हमारे साथ कुछ हो ही ना, तो ऐसा नहीं होगा भाई। कभी कभी अच्छे लोगों को भी जेल जाना पड़ता है, क्या कीजिएगा। बहुत सारे कुछ लोग जिन्होंने गलती भी नहीं की आज वो जेल में बंद हैं, तो उनके लिए यही है कि उनके माँ बाप याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रोल अदा करें। तो अब यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम जेल में है। जब जेल में गए तो ये नहीं, रोना धोना नहीं, घबराना नहीं, टेंशन नहीं। मेरे भाइयों एक बात और याद रखिएगा,
جو لوگ جتنا زیادہ ڈرتے ہیں یار جیل میں جا کے کیا ہوگا، اس کے جانے کے بعد پکا ہو جاتا ہے آدمی، گھبرانے کی بات نہیں۔ کچھ لوگ جیل میں گئے نمازی بن کے نکلے ہیں الحمدللہ، کچھ لوگ جیل میں گئے داڑھی والے بن کے نکلے ہیں الحمدللہ، کچھ لوگ جیل میں گئے حافظ قرآن بن کے نکلے الحمدللہ، اور کچھ لوگ جیل میں گئے تو اسلام قبول کر کے نکلے ہیں الحمدللہ۔ اس لیے میرے بھائیو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ ہاں کچھ لوگوں نے موبائل بند کر دیے ہیں، اب کیا ہوگا؟ جی نہیں، اب آزمائش لکھی ہے تو کیا ہوگا؟ تو یوسف علیہ السلام جیل میں ہے۔ جب جیل میں ہے تو دو آدمی اور ان کے ساتھ جیل میں ہے، وہ دونوں نے خواب دیکھا، اور خواب کی تعبیر یہ جانتے تھے۔ تو خواب دیکھا تو یوسف علیہ السلام نے دونوں کو سمجھایا اور کہا ابھی کھانا آنے والا کھانے کے لیے، اس سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں گے، گھبرائیے گا نہیں۔ اور موقع ملا اور ایک بات رکھ دی، اللہ کی بات رکھ دی، یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، جیل کے ساتھیوں یہ بتلاؤ بہت سارے اللہ بہتر ہے یا ایک اللہ جو زبردست ہے؟ اس کے بعد کہا خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ میں سے ایک آدمی بچ جائے گا، ایک آدمی مارا جائے گا، لیکن یہ نہیں کہا دیکھ تو بچے گا تو مارا جائے گا۔ کیوں؟ اگر ایسا بول دیے ہوتے کہ تو بچے گا اور تو مارا جائے گا تو بیچارہ گھبراہٹ کے مارے پہلے ہی چلا گیا ہوتا۔ اس لیے حکمت والی بات یہ ہے آپ دونوں میں سے ایک بچیں گے ایک جائیں گے، تو دونوں چکر میں ہے کہ میں بچ جاؤں گا، اور اس طریقے سے وقت نکل گیا۔ جو بچنے والا تھا تو یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا تھا میرے بارے میں بادشاہ کو بتانا۔ اس سے یہ پتا چلا کہ ہم اور آپ اگر جیل میں ہیں تو پٹیشن ڈالتے رہیں، چاہے ریجیکٹ ہوتا رہے، کورٹ میں، لوور کورٹ میں، ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں پٹیشن آپ کی جاتے رہنی چاہیے، اور کرتے رہیے، کوشش کرتے رہیے۔ جیسے یوسف علیہ السلام نے کہا میرے بارے میں بادشاہ کو بتانا۔ فلبث فی السجن بضع سنین، لیکن وہ بندہ جو باہر نکلا وہ بھول گیا، شیطان نے اس کو بھلا دیا۔ تو فلبث فی السجن بضع سنین، تو یوسف علیہ السلام جیل میں 3 سال، 6 سال، 9 سال، 12 سال یا 14 سال جیل میں رہے۔ غلطی کچھ بھی نہیں ہے، آج بھی لوگ 20-20 سال تک جیل میں رہتے ہیں، کوئی غلطی نہیں، سپریم کورٹ سے باعزت بری، لیکن جس نے جیل میں ڈالا کیا ان کو دوبارہ پکڑ کے لایا جائے گا؟ نہیں۔ 20 سال کون لوٹائے گا؟ 15 سال کون لوٹائے گا؟ یوسف علیہ السلام بھی جیل میں ہے۔ اب بادشاہ سلامت نے ایک خواب دیکھا کہ موٹی موٹی گائے کو دبلی دبلی گائے کھا رہی ہے، اور سوکھی سوکھی بالی ہے اور اچھی اچھی بالی ہے۔ بادشاہ نے کہا درباری ہو ذرا بتلاؤ تو اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ وہی آدمی جو جیل سے چھوٹ کر آیا تھا۔ بادشاہ سلامت میں جیل جاتا ہوں۔ ارے جا، کیوں کچھ ہے کیا؟ جاؤ۔ پہنچے وہاں اور جاتے ہی کہا یوسف ایھا صدیق، اے سچے یوسف۔ اس پوائنٹ پر غور کیجئے، اے سچے یوسف، جیل میں بھی ہیں اور سچے بھی ہیں۔ تو میرے بھائیو اچھے لوگوں کو بھی جیل میں ڈالا جا سکتا ہے، پتہ ہی نہیں، کوئی غلطی نہیں، جیل میں بند ہے۔ اے سچے یوسف۔ بادشاہ سلامت نے یہ خواب دیکھا، بتائیے۔ پلاننگ، کوئی بھی کام کیجئے پلاننگ کے تحت کیجئے، اس میں کامیابی ہے، ویسے ہی کر لیجئے گا کامیابی نہیں ملتی۔ یوسف علیہ السلام نے یہ خواب جب سنا تو کہا اس کا مطلب یہ ہے 7 سال اچھا رہے گا، پھر 7 سال سوکھا پڑ جائے گا، پھر اس کے بعد صحیح ہو جائے گا۔ تو ایسا کرنا، بالی سب کو نا وہ کھیت میں اس میں لگے رہنے دینا، کچھ کو نکالنا، تب کھانا پینا۔ بادشاہ سلامت تک جب یہ بات پہنچی کہ اس خواب کا مطلب یہ ہے، او ہو اتنا اچھا جیل میں بند رہے گا، جاؤ بلا کے لاؤ۔ ہم بھی سرکار سے آگرہ کرتے ہیں کہ یوسف جیسا آدمی اگر کوئی جیل میں بند ہے تو پلیز ان کو باہر نکالیے، وہ ملک کی خدمت کریں گے جیسا یوسف علیہ السلام نے کی۔ تو وہ آدمی گیا کہ چلیے بادشاہ سلامت آپ کو بلا رہے ہیں۔ بھائی میں نکلوں گا نہیں جب تک میرے اوپر جو ہے وہ سب ختم نہ ہو جائے کیس۔ تو کیا بات ہے؟ تو بادشاہ سلامت سے کہیے کہ ان عورتوں کو بلا لے جنہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی تھی، سب کو بلا کے لایا گیا۔ یوسف کیسے ہیں؟ ما علمنا علیہ من سوء، پوری صفائی ہو گئی نا، ہم نے کبھی غلط جانا ہی نہیں۔ اور زلیخا عزیز مصر کی بیوی بول پڑی الانا حسس لقنا راوت تو النفس وانہ لمن الصادقین، یہ تو میں نے ہی بہلایا پھسلایا تھا، یہ بڑے سچے آدمیوں میں سے ہے۔ 14 سال جیل میں گزار دیے، پھر تب اب نکلنے باہر، پوری صفائی ہو گئی۔ 20 سال جیل میں گزرتا ہے، سپریم کورٹ سے باعزت بری ہوتے ہیں۔ بادشاہ سلامت نے خود کہا استخلص لنفسی، ایسا آدمی جیل میں رہے گا، یوسف کو بلا لیجئے، میں اپنا خاص آدمی بنا لوں گا۔ یوسف علیہ السلام نے موقع دیکھتے ہی کہا قال جلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، آپ مجھے وزیر خزانہ، فائننس منسٹر بنا دیجئے، میں حفاظت بھی کروں گا اور میں جانتا بھی ہوں۔ یعنی 2 چیز، اس سے یہ پتا چلا غیر مسلم ملک میں مسلم وزیر ہو سکتا ہے،
میرے بھائیو یوسف جیسے آدمی کو چن کے پارلیمنٹ میں بھیجیے تو قوم کے لیے کام کریں گے. اگر ہم اور آپ ایسے ویسے کو بھیجیں گے تو وہ اپنے لیے کام کریں گے. 5 سال کے لیے بنتے ہیں اور اپنی 5 نسل کے لیے بنا لیتے ہیں. تو یوسف جیسے آدمی کو بھیجیے, ان کو ووٹ دیجیے. لیکن اپنی یہاں ذات برادری تو دیکھ ہی رہے ہم اور آپ, دس اور دیٹ تو دیکھ ہی رہے. کام کرنے والے کو کون پوچھتا ہے؟ جو کام نہیں کرتا, بول بچن ہائی ہے, اسی کو دے کے جتا دیتے ہیں. میرے بھائیو یوسف علیہ السلام جیسے آدمی کو بھیجیے. اب یہاں ایک مسئلہ اور نکلتا ہے کہ عہدہ مانگ کے نہیں لینا چاہیے. مجھ کو صدر بناتے کیا, ارے میں ہی ذمہ دار رہوں گا, متولی میں ہی رہوں گا, صدر میں ہی رہوں گا, ٹریزر خزانچی میں ہی رہوں گا. ہم میں سے کچھ بھائی ہیں مسجد چھوڑے ہوئے ہیں, مدرسہ چھوڑے ہوئے ہیں. کیوں بھائی, مجھے کیوں نہیں بنائے, میں ایسا کروں گا. میرے بھائیو ذمہ دار بننا آسان ہے, ذمہ داری نبھانا بہت مشکل ہے. اب یوسف علیہ السلام نے جو مانگا ہے وہ پبلک کے لیے مانگا ہے, پبلک کی سیوا کے لیے مانگا ہے. اپنی سیوا اور اپنے خاندان کی سیوا کے لیے نہیں مانگا ہے, پبلک سیوا کے لیے. حدیث کے اندر آیا, صحیح بخاری کتاب الاحکام حدیث نمبر 7147, یا عبد الرحمن بن سمرہ لا تسلی لمارا, اے عبد الرحمن بن سمرہ عہدہ مت مانگنا. اگر مانگ کے لوگے تو مدد نہیں ہوگی, بغیر مانگے اگر مل جائے تو اللہ کی مدد آئے گی. اگر زبردستی کوئی آپ کو بنا دے مسجد کا متولی, زبردستی, خود خواہش مت رکھیے تو بن جائیے. مدرسے کا ذمہ دار بن جائیے. زبردستی اگر کوئی بناتا ہے, لیکن مانگ کے مت لیجیے گا, رو کے مت لیجیے گا. ایک ٹرم کے لیے اور بنا دیجیے, یا گیملنگ کر کے مت لیجیے گا. یہ جو پلاننگ کر کے, دس اور ڈیٹ کر کے, ادھر کر کے ادھر کر کے, کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا. تو یہاں یوسف علیہ السلام نے عہدہ پبلک کے لیے مانگا ہے. اس کے اندر کہا گیا میں حفاظت بھی کروں گا, میں جانتا بھی ہوں. اس سے یہ پتا چلا منسٹر کو منسٹری وہی ملے جو اس کا جانکار ہے. اگر فائننس منسٹر ہے تو اس کو پوری جانکاری ہونی چاہیے. پھر اسی طرح سے ایجوکیشن منسٹر ہے تو اس کو بھی ایجوکیشن کے بارے میں پوری جانکاری ہونی چاہیے. ہم جانکار اگر نہیں ہے تو منسٹری ہم نہ لیں. کاہے کو لیں گے, قوم کا نقصان ہے. پھر آگے یوسف علیہ السلام کا زمانہ اب شروع ہو رہا. وہ مصر کے بادشاہ بن گئے ہیں, سوکھا پڑا ہوا ہے. سب بھائی لوگ آئے. جب بھائی لوگ یہاں آئے, فعرفہم وہم لہ منکرون, بھائیوں کو پہچان لیا, وہ لوگ نہیں پہچان سکے. ہم اور اب ہوتے تو ہاں یہی لوگ ہیں, کنویں میں ڈالا تھا, ادھر رسالہ باندھ کے اور سیدھا کنویں میں پھینک دے. لیکن قربان جائیے یوسف علیہ السلام پر. میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو بھی یوسف بننا ہے. ان بھائیوں کا چہرہ ہمارے سامنے جنہوں نے کنویں میں ڈالا تھا. آج موقع ہے, بدلہ لینے کا ہے, لیکن نہیں. وانا خیر المنزلین, میں بڑا مہمان نواز ہوں. اس سے پتا چلا جو آپ سے جلتا ہے اس کی لسٹ بنائیے. کون کون جلتے ہیں وہ سب پتا چلتا ہے چہرے سے, کون جل رہا ہے کون نہیں جل رہا ہے, اس کی ایک لسٹ بنا لیجیے. کچھ لوگ صرف سلام سے مان جائیں گے, السلام علیکم چاچا, مولوی صاحب کو جھکا دیا کہ سلام کیے تھے, چلیے اسی میں خوش ہے. کچھ لوگ روٹی سے مان جائیں گے, کچھ لوگ بوٹی سے مان جائیں گے, کچھ لوگ تھوڑے سے مان جائیں گے, کچھ لوگ اس سے مان جائیں گے. پہنچ جائیے. یوسف علیہ السلام کی سیرت پڑھیے, وانا خیر المنزلین, میں بڑا مہمان نواز ہوں. ہم اور آپ ہوتے تو بدلہ لینے کے لیے زہر بھی ملا سکتے تھے کھانے میں تاکہ مار ڈالے بھائیوں کو, لیکن نہ, وانا خیر المنزلین, میں بڑا مہمان نواز ہوں. آگے ایک چیز اور پوچھی, اچھا آپ کے پاس ایک بھائی ہے نا, اس بھائی کو لائیے گا تو 1 اونٹ بھر کے اور دیں گے. اب دیکھیے جو آدمی جلتا ہے اللہ اس کے دماغ کو جلا دیتا ہے. ان بدھو لوگوں کو پوچھنا تو چاہیے تھا کہ بادشاہ سلامت میرے پاس ایک بھائی ہے, آپ کو کیسے پتا چلا. لیکن جو آدمی جلتا ہے اس کا دماغ جل جاتا ہے, اس کی بتی جل جاتی ہے, وہ سمجھ نہیں پاتا ہے. بولے اچھا, تو گھر پہنچے, ابا جان بادشاہ سلامت بولے ہیں کہ یہ جو بھائی ہے نا بنیامین, اس کو لے کے جائیں گے تو 1 اونٹ اور ملے گا. اور مانگنے کا انداز, فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا, آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیجیے. مطلب ہے تو بھائی کہا, مطلب نکل گیا تو چور کہا. ابھی دیکھیے کیسے چور کہیں گے. اب ابا کو بولے ابا جانے دیجیے نا, باپ ہوتا ہے, ابا کو گھمانے کا نہیں. ابا کو جیسے ہی کہا جانے دیجیے تو ابا کو وہ یاد آ گیا, تم لوگ تو بولے تھے کہ ہم ہٹے کٹے نوجوان ہیں, بھیڑیا کیسے کھا لے گا, اور آخر کھا لیا نا جیسا تم لوگ کہتے ہو. تو آپ اس کی کیا گارنٹی ہے جو لے کے جا رہے ہو. نہیں ابا جانے دیجیے نا, پگھل گئے ابا, جا بیٹے جاؤ. یوسف علیہ السلام نے جب اپنے بھائی کو دیکھا تو کہا انی انا اخوک فلا تبتئس بما كانوا يعملون, گھبرانے کا نہیں, میں تیرا بھائی ہوں. جو یہ لوگ کر رہے ہیں, جو یہ لوگ چال چل رہے ہیں, گھبرانا نہیں, میں تیرا بھائی ہوں. میں ہوں نا میرے بھائیو, مصیبت میں آپ کھڑے ہوئیے اور کہیے میں تیرا بھائی ہوں. خوشی میں تو سب نظر آتے ہیں, تصویر میں سب نظر آتے ہیں, تکلیف میں نظر آئے کوئی تو بھائی ہے.
تکلیف میں ڈالنے والے کو لوگ جانتے ہیں یا نکالنے والے کو لوگ جانتے ہیں یا جو چال چلا اس کو جانتے ہیں، اور کیا خوشی میں بھائی ہوں، گھبرانا نہیں چاہے جو ہو جائے۔ ارے سنو سنو سنو، تم لوگ چور ہو، بادشاہ سلامت کا پیالہ گم ہو گیا ہے، کیا معاہدہ ہے؟ جس میں پیالہ ملے گا اس کو روکا جائے گا۔ ہاں ٹھیک ہے، ہم لوگ چور تھوڑے نا ہیں، ٹھیک ہے چیک کر لیجئے۔ سب کے سامان کو دیکھا گیا تو پیالہ نکلا ہی نہیں، پیالہ بنیامین کے اس میں نکلا۔ اب وہ سب بھائی لوگ بول کے آئے تھے ابا کو، ابا چاہے جو ہو جائے اس کو لے کر آئیں گے۔ تو اب بادشاہ سلامت سے کہہ رہے ہیں کہ بادشاہ سلامت ان کے بدلے دوسرے کو رکھ لیجئے۔ اس سے یہ پتا چلا اگر ہمارے پاس چیکنگ کے لیے کوئی آئے، پولیس کی طرف سے کوئی آئے، آپ چیک کر لیجئے، لیکن چور کو ہی پکڑیے گا، دوسرے کو نہیں۔ 20 سال کے بعد کہیں چھوڑ جائے گا، ایسا مت کیجیے گا۔ اب آئیے جو ہے، تو جب بادشاہ سلامت کے دربار میں نے کہا کہ ارے ابا سے کہہ کے لائے تھے، پلیز بادشاہ سلامت اس کو چھوڑ دیجیے۔ یہ کیسے ہوگا؟ ابھی تو آپ لوگ بول رہے ہیں جن کے اس میں ملے گا اس کو روکنا ہے، ایسا نہیں ہوگا بھائی، جو چور ہے وہی رکے گا۔ اچھا، اب دیکھیے پیترا بدلا بھائی لوگ۔ ابا سے کیا کہے تھے؟ ارسل معنا اخانا، آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیجیے۔ اب جہاں بادشاہ سلامت نے پکڑ لیا تو کہا قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، ارے اس نے چوری کیا، اس سے پہلے اس کا بھائی یوسف بھی چوری کر چکا ہے۔ ان بدھوؤں کو کیا پتا جس کے سامنے کھڑے ہوئے وہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ میرے بھائیو، اگر ہم اور آپ ہوتے تو چور بھی بولا، کنویں میں بھی ڈالا۔ اب ایسا کرنا، ڈنڈا بھی لا اور رسا بھی لا، پہلے بان اور مار، اس کے بعد کنویں میں پھینک، قربان جائیے۔ معاف کر دیا۔ میرے بھائیو، پبلک یہی ہے، پبلک یہی ہے۔ آپ سے کام ہے تو آپ بھائی ہیں، کام ختم ہو گیا، چور ہیں۔ بھائی کہہ کے لائے تھے اور بادشاہ کے دربار میں چور بنا دیا، اس کو بھی بنایا، اس کے بھائی کو بھی بنایا۔ اب آگے کہا قال ان ابنک سرق، آپ لوگ جائیے اور ابا سے بھی کہیے گا کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے۔ واہ رے واہ، کام تھا تو بھائی کہا، مطلب نکل گیا تو بادشاہ کے دربار میں بھی چور کہا اور ابا سے بھی کہا کہ آپ کا بیٹا چور ہے۔ باپ باپ ہوتا ہے، ابا نے جیسے سنا کہا چوری کی میرے بیٹے نے، ارے میری تربیت اور میرا بیٹا چوری کر لے گا۔ قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جمیل، یہ سب تمہارے خود کے کالے کرتوت ہے، صبر ہی کرنا ہے۔ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اب میں اپنی تکلیف اور اپنی شکایت اللہ سے کرتا ہوں۔ جاؤ بیٹو، جاؤ جاؤ، یوسف کو اور اس کی خوشبو آ رہی ہے، اس کے بھائی کو ڈھونڈ کے لاؤ۔ پھر سب لوگ آئے، بس 1-2 منٹ اور لوں گا، سب لوگ آئے۔ وتصدق علینا، اور بادشاہ سلامت کے دربار میں ایک دم سیدھا بھکاری کے انداز میں کھڑے ہو گئے۔ ایک بات اور یاد رکھیے گا، جو جس سے جلتا ہے میرا رب اس کو اس کے پاؤں پہ لے جا کے گرا دیتا ہے، آپ نے نہیں جلنا۔ ایک وقت آئے گا وہ سب لوگ آئیں گے جھک مار کے۔ وتصدق علینا، عربی اگر پڑھے ہوئے تو اس جملے پر غور کیجئے، بادشاہ سلامت آپ ہم پر احسان کیجئے، ہمارے گھر والے تکلیف میں ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے جب یہ سنا گھر والے تکلیف میں ہے، دل بھر آیا، اوہ ابا تکلیف میں ہے، امی تکلیف میں ہے۔ تم لوگ یوسف کو جانتے ہو، کیا منظر رہا ہوگا پورے دربار میں، کیا منظر رہا ہوگا؟ یوسف کو جانتے ہو؟ میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ اکبر، جس کو کنویں میں ڈالا میرے رب نے ان کو کہاں لے گیا ہے۔ الحمدللہ کہا انہ من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، جو تقویٰ کی زندگی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے، اللہ احسان کرنے والوں کا بدلہ برباد نہیں کرتا۔ میرا کرتا لے جاؤ، کرتا لے گئے، ابا کے آنکھ پہ رکھا، بینائی لوٹ آئی، پورا سب۔ ابا رو رو کے باپ باپ ہوتا، باپ کا رونا کوئی نہ جانے، ماں کا رونا کوئی نہ جانے۔ ان اولاد کو کیا پتا، باپ دھوپ میں جلتا ہے، ماں چولہے پہ جلتی ہے، تب اولاد پلتی ہے۔ اور آج کل کی اولاد کہتی ہے میرے باپ نے میرے لیے کیا کیا ہے، میری ماں نے میرے لیے کیا کیا ہے۔ میرے بھائیو، یہ نصیحت ہے۔ اب وہ خواب پورا ہو گیا، سب لوگ آئے، وہی سجدہ کیے، وہ تھا وہ ہو گیا۔ اس کے بعد یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا سمجھوتا ہو رہا ہے۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا میرے رب کا شکر ہے، مجھے خواب کی تعبیر بتائی، مجھے جیل سے نکالا۔ یہ جملہ نہیں کہا میرے رب کا شکر ہے مجھے کنویں سے نکالا۔ کیوں؟ اگر یہ جملہ بول دیے ہوتے تو یہ سب بھائی لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ گھبرا جاتے، پرانی چیز یاد آ جاتی۔ دیکھو تو ہم اور آپ جب سمجھوتے کے لیے بیٹھے تو یہ نہ کہیں بھیا آپ نے 2 سال پہلے ایسا بولے تھے، 5 سال پہلے ایسا کہا تھا، تو میں بیمار تھا، تو وہ بیمار تھا۔ آج کے دن سمجھوتا آج کی بات سے ہوگا، پچھلی بات نہیں ہوگی۔ تو انشاءاللہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح سمجھوتا ہو جائے گا۔ آپ اور ہم سب لوگ بھی اگر ایسا کوئی مسئلہ ہے، بھائیوں کو معاف کریں، بہنوں کو معاف کریں، مل جل کے رہیں۔ یہ سب باتیں تھی۔ آخر میں اللہ نے کہا لقد کان فی قصص عبرۃ لأولی الالباب،
ان قصوں میں عقل مندوں کے لیے نصیحت ہے، تو نصیحت پکڑیے، خود اپنی زندگی میں لائیے، یوسف علیہ السلام بن جائیے۔ اللہ سے دعا ہے اے اللہ ہمارے درمیان کچھ بھی جو مسئلہ ہے اس کو تو ختم کر دے، ہم سب کو ایک بنا دے، نیک بنا دے، کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق اللہ بدعت و خرافات سے دور رکھے، آمین۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔